روز جمعہ ہے اور آپ نماز جمعہ سے فارغ ہوئے ہیں۔ روز جمعہ سید الایام ہے، تمام ایام کا سید و سردار مانا جاتا ہے، فضیلت میں، ثواب میں، عبادات میں، اور مکتب اہل بیت میں جو ایام کی تقسیم ہے اس میں بھی روز جمعہ کو روز امام زمان قرار دیا گیا ہے۔ روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہفتے کے دنوں میں 2 دن ایسے ہیں، پیر اور جمعرات، جس دن ہم سب کے اعمال پروردگار کے حضور پیش ہوتے ہیں، یعنی کرام کاتبین پیش کرتے ہیں۔ اور روایت ہے معصوم سے کہ تورزو علی الانبیاء والآباء والامہات، تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے ماں باپ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور انبیاء پر، تمہارے یا مردگان کے سامنے تمہارے اعمال جمعے کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ان اعمال میں ان مرحومین کو یاد کیا گیا ہو تو فتزداد وجوہہم اشراقا و نورا، کہ ان کے چہرے نورانی ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کے ان مرحومین نے اس ہفتے میں ہمیں یاد کیا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے مردگان کو اذیت نہ دو، ولا تؤذوکم، اپنے مردگان کو اذیت نہ دو، کس کے ساتھ؟ ان کو فراموش کر کے۔ ہر مرحوم کا کسی نہ کسی جہت سے ہم سب پر کوئی نہ کوئی حق ہے، مت سمجھیں یہ حقوق کی درجہ بندی ضرور ہے، اس سے انکار نہیں کر رہا۔ مثلا اس درجہ بندی میں جو مرحوم کی نسبت سب سے پہلا حق آتا ہے وہ بیٹے پہ آتا ہے، باپ کا، ماں کا پہلا حق اولاد پر ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ اولاد کے بعد دوسرے اس کی نسبت کوئی حق نہیں رکھتے، ایسا نہیں، بلکہ روایات میں یہاں تک ہے ایک مومن پر بھی حق رکھتا ہے۔ اور بالاخص جب کسی مومن کی نسبت یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے مکتب اہل بیت اور پیرو محمد و آل محمد ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں، ہے نا ہمارے معاشرے گھر میں ایک فرد نے مکتب آل محمد قبول کر لیا، شیعہ اثنا عشری ہو گیا، تو اب وہ گھر والوں نے تقریباً رشتہ توڑ دیا، تو فرماتے ہیں اب اس کا رشتہ ان سے جڑ گیا ہے جو اس کی طرح صاحب ولایت ہیں۔ اسے یاد رکھنا۔ اب بعنوان مومن ایک دوسری بات بھی کرتا ہوں، حتیٰ اس کی پورا خانوادہ اہل ایمان ہی تھا، یعنی مکتب اہل بیت، لیکن اس طرح پابندی نہیں کرتا، اس کی نسبت یاد نہیں رکھتا، لیکن اس کے بعنوان مومن دوسرے مومنین کے ساتھ اچھے روابط اور تعلقات تھے۔ یہاں پر ان تعلقات کا ایک حق ہے جو اس کا ہم پر ہے، کہ اگر اس کے اپنے یاد نہیں بھی رکھ رہے ہم یاد رکھیں۔ اور مت سمجھیے یہ یاد رکھنا ایک طرفہ نہیں، کاش میرا جملہ پہنچے، یہ یاد رکھنا ایک طرفہ نہیں، یہ 2 طرفہ ہے۔ آپ انہیں یہاں یاد رکھیں مغفرت کے عنوان سے، وہ آپ کو وہاں یاد رکھتے ہیں، آپ کے لیے وہ تمام دعائیں کرتے ہیں جو آپ کی طول حیات اور آپ پر مصائب و آلام کے ٹل جانے کا سبب بن جائے۔ ایسا نہیں ہے
حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میں نے سلسلے روایات میں اگر دیکھا جائے تو ایک روایت ہے میرے سامنے، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے الخصال میں اس روایت کو درج فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ست خصال ینتفع بها المؤمن من بعد موتہ، فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں جن کا فائدہ مومن کو موت کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، نفع پہنچتا ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا ولد صالح یستغفر لہ، وہ صالح اولاد جو اپنے باپ کے لیے استغفار کرتی رہے۔ دوسرا فرمایا ومصحف یقرأ منہ، وہ قرآن جسے زندگی میں پڑھتا رہا، مرنے کے بعد اگرچہ وہ قرآن بند ہے، وہ نہیں پڑھ رہا، اب قرآن اس کے لیے استغفار کر رہا ہے۔ تیسرا فرمایا وقلیب یحفرہ، فرماتے ہیں وہ کنواں جو کھودا جائے۔ اس وقت چونکہ روایت جب بیان ہو رہی ہے، پانی کا ذریعہ لوگوں کے لیے کنواں تھا، اب روایت میں صرف مصداق کے طور پہ یہ ذکر ہوئی ہے چیز۔ آج کے دور میں ہر ایسی شے جس سے عمومی فائدہ انسانوں کو پہنچے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی فلٹر لگا دیتا ہے پانی صاف کا، وہ بھی اس کنویں میں شامل ہو جائے گا۔ فرمایا چوتھی شے، فرمایا وغرس یعرسہ، وہ درخت جو سائے کے لیے لگایا جائے کہ لوگ اس میں آ کے بیٹھیں، جب تک وہ درخت رہے گا اس مردے کو اس کا نفع یعنی ثواب کی شکل میں اور تخفیف عذاب کی شکل میں پہنچتا رہے گا۔ پانچواں فرمایا صدقۃ ماء یجری ہے، فرمایا وہ چشمہ پانی کا جو لگا دیا جائے اور اس سے پانی جاری ہو جائے اور جاری رہے۔ چھٹی شے جو بڑی عظیم ہے جس میں عمومیت پیدا کی، وَسُنَّةٌ حَسَنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا بَعْدَهُ، فرمایا وہ نیک روش، سنت کہتے ہیں روش کو، طریقے کو، ایسا نیک طریقہ جانے والا، یعنی کوئی ادارہ بنا جائے، کوئی قرآن سینٹر بنا جائے، حتیٰ وسیع کر دوں کوئی یتیم خانہ بنا گیا، مسجد بنا گیا، سنت حسنہ نیک سنت۔ فرماتے ہیں جب تک اس سنت حسنہ معاشرے میں جاری رہے گی، جانے والے کو یعنی مردے کو اس کا نفع پہنچتا رہے گا۔ ہم الحمدللہ اس دین سے وابستہ ہیں بعنوان مسلمان کہ جس دین میں جانے والے کے حقوق ختم نہیں ہو جاتے، ایسا ہی ہے نا؟ اور پھر مکتب آل محمد وہ ہماری ایسی تربیت کرتا ہے کہ ہمیں بے پرواہ بے حس نہیں بناتا۔ یاد رکھیے گا، میں نے ابھی عرض کیا ہے، آپ اگر اسی حیات میں، اسی زندگی میں انسانوں کی نسبت دیکھیں، جنازہ اگرچہ واجب کفائی ہے، اس کے واجب کفائی ہونے کا سبب یہ تھا کہ امور زندگی چلتے رہے، ایسا ہی ہے نا؟ چونکہ وفات، زندگی اور موت کا سلسلہ تو ہر روز ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو واجب کفائی کا معنی تو آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں، میرے سامنے علماء دوست، یعنی اگر چند لوگ بھی اس واجب کو ادا کر دیں تو دوسروں سے کفایت کر جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا، گناہ نہیں رہتا۔ اگر ادا نہ کرے تو سب پر گناہ ہے، چند بھی ادا کریں تو باقی سے اٹھا۔ تو یہ زندگی میں پروردگار نے امور زندگی کو انجام دینے کے لیے اسے واجب کفائی بنایا ہے، یہ نہیں کہ جنازے کی اہمیت کم ہے۔ دیکھیں اس جنازے میں شرکت کا ثواب اور جو بیان ہوا ہے روایات میں وہ ابھی بیان نہیں کرتا چونکہ وہ میرا موضوع نہیں، لیکن آپ جب اس مردے کو سامنے رکھتے ہیں، میت کو، جنازے کو، مومن ہو یا مومنہ، تو ایک دعا پڑھتے ہیں، 4 دعائیں ہیں، 5 تکبیریں ہیں۔
ہر تکبیر کے بعد پہلی اور آخری جو ہو جاتی ہے اس کے درمیان 4 دعائیں، ایسا ہی ہے نا؟ آپ چوتھی دعا مردے کے لیے خاص کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور اس میں ایک لفظ کہتے ہیں کہ ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ، آگے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا، ماشاءاللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو جانے والا مردہ ہو جسے آپ جانتے ہی نہیں، چلو آپ نے حسن ظن کر لیا، میرے ساتھ ہیں؟ حسن ظن کر لیا۔ حسن ظن کا معنی ہوتا ہے نیک گمان، ظن زوئیں سے گمان، گمان وہاں آتا ہے لفظ جہاں آپ کو یقین نہ ہو، یقین کے مقابلے پہ۔ مثلا اب یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، پانی اوپر سے گر رہا ہے، پانی گر رہا ہے، آپ کے کپڑوں پہ گر گیا، لوگ عموماً ہو جاتے ہیں پریشان، یہ کیا ہو گیا، پانی نجس نہ ہو۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا اگر نجس ہو، ایسے آپ کو متردد ہو گئے، یقین نہیں، تو پاک ہے، ایسے ہی ہے نا؟ پاک ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو گمان ہوا ہے، یقین البتہ جس طرف یقین ہو جائے حکم اسی طرف لگتا ہے۔ اگر یقین ہو جائے نجاست تھی تو پھر نہیں، تو یقین کے مقابلے پہ گمان۔ علماء کہتے ہیں چلیں جس مومن کو آپ نہیں جانتے میت کو، تو آپ نے کہہ دیا اللہ میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں، لیکن کہتے ہیں اگر وہ مردہ جو سامنے ہے اس کو جانتے ہیں تو پھر اگر زندگی میں واقعاً اس نے خیر نہیں کیا تو پھر یہ دعا نہ پڑھیں، پھر بھی پڑھیں۔ تو کیوں پڑھیں؟ پھر کیا سمجھ کے پڑھیں؟ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ لیں، علماء نے فرمایا یہ سچ ہی شمار ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں جب یہ دعا پڑھیں تو اب قصد کریں، قصد یا اللہ میں جو جانتا ہوں اس کے مطابق تو اس نے خیر نہیں کیا، کوئی بھی ہو، لیکن چونکہ اس کا معاملہ اب تیرے سپرد ہو گیا، لہذا میں اب اس کے حق میں یہ گواہی دیتا ہوں، جو جانتا تھا اس سے چشم پوشی کر لیتا ہوں اور کہتا ہوں ممکن ہے تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میں جو جانتا ہوں وہ ظاہر ہے، اس کا باطن کیسا تھا یا کیا تھا تو، اور اگلا جملہ ہے بھی یہ وَأَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنَّا، تو ہم سے بہتر، یا اللہ میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں، میں خیر ہی جانتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، علماء فرماتے ہیں جیسے ہی یہ مومن اس مومن کے حق میں یہ گواہی دیتا ہے میرے اللہ میں جانتا تو تھا، چشم پوشی کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، عفو کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، اور تو بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں خدا کی آواز آتی ہے تو بندہ ہو کر اتنا مہربان ہے، میں خدا ہو کر۔ اب آپ سلامت رہیں۔ توجہ ہو گئی ہے؟ یہ ہے، آپ دیکھیں جنازے میں شرکت کی، ایک دعا پڑھی، خدا نے اس دعا کے نتیجے میں اس فرد مومن پر یہ رحم کیا کہ تم بندہ ہو کر اتنا مہربان ہو گیا، میں خالق ہو کر۔ اب پتہ ہے ادھر صلہ یہ ملا، ادھر کیا ملا؟ اللہ نے کہا جب تو اسے معاف کر رہا ہے تو میں تجھے معاف کیوں نہ کروں۔ یہ معافی اللہ کی کائنات میں اصل میں اپنا حق ظاہر ہے، اس نے اگر میرے ساتھ یا میں نے آپ کے ساتھ، چلے میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اگر مجھے معاف کر رہے ہیں نا، توجہ فرمائیے گا بہت بڑی بات آج کل، جب آپ مجھے معاف کرتے ہیں آپ اپنا حق چھوڑتے ہیں۔ کاش جملہ پہنچے، چونکہ آپ کو یہ حق تھا، زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ، اللہ نے یہ حق دیا تھا، آپ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں۔ کون؟ جو مجھ پر ہے۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہتے ہیں جب دنیا میں نہیں رہا اب اس سے حق کیا طلب کروں؟ اللہ کہتا ہے تو نے اپنا حق چھوڑا ہے، میرا جو حق تجھ پر ہے
جس میں تو کوتاہی کرتا ہے میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ میری بات پر توجہ ہو گئی؟ یہ ہے اس نظم کائنات۔ اس کائنات میں انسان ایسا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، سرکار دو عالم کا ایک فرمان اور سنیے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ ان ہدایا الاحیاء للاموات الدعاء والاستغفار۔ فرماتے ہیں مردوں کے لیے گفٹ بھیجنا چاہتے ہو، ہدیہ بھیجنا چاہتے ہو، تحفہ بھیجنا چاہتے ہو، سرکار فرما رہے ہیں، کتاب کا نام ہے مہجت البیضاء۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم اپنے مردوں کے لیے کوئی ہدیہ بھیجنا چاہتے ہو، معذرت چاہتا ہوں جملہ سخت نہ ہو جائے، آپ سوچتے ہیں یہ پسند تھا جانے والے کو، وہ کھانے میں یہ کھاتا تھا یہ پکا لو، یہ کھاتا تھا یہ پکا، معذرت یہ چیزیں مجھے نہیں پتا اس کی لاجک کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے کہ وہ یہ پسند کرتا تھا وہ پکاؤ، نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں۔ معصوم اور سرکار دو عالم فرما رہے ہیں اگر اسے کوئی ہدیہ بھیجنا ہے تو دو چیزیں کافی ہیں، اگر تمہارے پاس دوسری گنجائش نہیں، دو، الدعاء والاستغفار، ایک اس کے لیے دستے دعا بلند کر دو، ایک اس کے گناہوں کے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ یہ ہدیہ ہے، ہدیہ، اور اس کا اثر ادھر ہوتا ہے یا نہیں؟ لیں میں آپ کی خدمت میں وہ روایت بھی پڑھ دیتا ہوں جو سرکار دو عالم سے ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن پر سرکار فرما رہے ہیں، بندہ مومن پر عذاب ہو رہا، تخفیف ہو گئی، تخفیف اور تخفیف اور ظاہر ہے جب عذاب سے وہ تخفیف پاتا ہے متوجہ ہوتا ہے، کہتے ہیں پروردگار کے حضور وہ مردہ استدعا کرتا ہے، پروردگار مجھ پر یہ تخفیف عذاب کی کمی کیوں ہو رہی ہے؟ خدا فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے حق میں مغفرت کی دعا کی ہے۔ ایک مومن پر اس عنوان سے ایک حق رکھتا ہے، لہذا یہ دعا بڑی خوبصورت ہے، اسے اپنا معمول بنا لیں، کم از کم نماز پنجگانہ میں ایک نماز میں قنوت میں پڑھ سکتے ہیں، اور بھی دعائیں ہیں، ربنا اغفر لی والی والدیا ولل، یہ تین طبقوں کے لیے آپ دعا کریں، تین، پہلے اپنے لیے، پھر ان کا جن کا سب سے زیادہ حق آپ پر ہے، والدین کے لیے، اور پھر مومنین کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ حضرت ابراہیم کی زبان سے دعا ہے، توجہ ہے، حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اسی سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مشرک نہیں تھے، کاش جملہ پہنچے، وہ موحد تھے، کیوں؟ چونکہ اللہ نے جب آزر کے لیے دعا کرنے لگے تھے حضرت ابراہیم، اللہ نے روک دیا تھا، کہا مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگ، یہاں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ روک نہیں رہا، لہذا یہ دلیل ہے کہ آزر اب بمانا والد نہیں، اب بمانا یا چچا ہے یا سسر ہے، اس کا معنی ہے کہ ابراہیم کے والد وہ تھے جن کے لیے ابراہیم نے دعا کی اور اللہ نے ان کے حق میں مغفرت کی دعا قبول کر لی، تو اگر وہ مشرک ہوتے نعوذ باللہ تو اللہ روک دیتا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگ۔ چلیں ایک جملہ اور کہتا ہوں پڑھے لکھے دوستو، ایک ہے لفظ والد، ایک ہے اب۔ عربی میں جب اپنے باپ کے لیے خاص بولنا ہو تو والد بولتے ہیں، کاش میرا جملہ پہنچے، والد بولتے ہیں، لیکن جب چچا، سسر، دادا، باپ کے لیے عمومی لفظ بولنا ہو تو اب بولتے ہیں۔ اب عام ہے چچا، دادا، باپ، سسر کو، لیکن والد خاص ہے اس سے جس سے انسان پیدا ہوا ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم نے لفظ اب نہیں کہا، والدیہ، توجہ ہو گئی، ربنا اغفر لی والی والدیہ، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، تو اس کا معنی دوسروں کے لیے دعا نہیں کر رہے، جانتے ہیں کہ ان میں شرک آ گیا، لیکن جانتے ہیں کہ میرا نور نبوت جس صلب اور جس رحم میں رہا ہے اللہ نے اسے شرک سے بچائے رکھا ہے، سلامت رہیں، اسے شرک سے بچائے رکھا۔
اچھا یہ دعا اس کے حق میں قبول. اب میں نے ابتدائی طور پر یہ باتیں جو عرض کی ہیں ان کا مقصود و منظور یہ تھا کہ آج کی اس مجلس کو جو اصالِ ثواب کی مجلس ہے، ان روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اس جمعے کے دن کی بابرکت ساعتوں میں مدد لے کر آپ کی خدمت میں کچھ پہنچاؤں. یہ ہے ہمارا جانے والوں کی نسبت حق. لیکن روایات میں یہ جو آل محمد کی محبت ہے نا، محبت، اس محبت کو کمتر نہ سمجھیں اور اسے دنیا سے نہ تولیں. یہ قابل قیاس ہی نہیں. کیوں؟ یہ دنیا جو بھی ہے یہ دنوب سے ہے، پست ہے، اور آل محمد کی محبت بلند ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہا. آئیں وہ روایت جو یقیناً میرے سامنے مجمع ہے اس نے یہ روایت سنی ہوئی ہے، لیکن آج ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. معانی الاخبار شیخ صدوق رحمت اللہ، معتبر کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں، معتبر روایت پیش کر رہا ہوں. شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت قبلہ فضیل بن یسار، اور انہوں نے امام باقر علیہ السلام، روایت سنیے گا اور پھر سوچئے گا. امام ہیں معصوم. بتا رہا ہوں کہ محبت اہل بیت کرتی کیا ہے مومن کے ساتھ، اس محبت میں کیا ہے. بغیر تمہید کے چند باتیں ہیں تاکہ بات اپنے وقت پہ ختم ہو جائے، زیادہ زحمت نہیں آپ کو دینا چاہتا. سنیے گا. فضیل بن یسار امام کے صحابی ہیں، امام پنجم کے. کہتے ہیں میں خدمت امام میں گیا، کہتے امام نے مجھے دیکھا اور ایک ایسی حدیث بیان فرمائی کہ میرا تعجب اور میری حیرانگی بڑھ گئی. کیا فرمایا؟ لا یبلغ احدکم حقیقت الایمان حتی یکون فیہ ثلاث خصال. امام نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا جب تک اس میں 3 خصال، خصلتیں، صفات، کمالات آ نہ جائیں. 3 کمال، 3 خصال جب تک اس میں آ نہ جائیں وہ حقیقت ایمان نہیں، یعنی وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا حتی یکون الموت احب الیہ من الحیات. فرمایا اس وقت تک کوئی حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک موت کو زندگی سے زیادہ پیارا نہ کرے، محبوب نہ رکھے، محبت نہ کرے. احب الیہ من الحیات. فرمایا موت کو حیات سے زیادہ محبوب نہ رکھے. اچھا دوسرا فرمایا والفقر احب علیہ من الغنا. یہ اس سے بھی مشکل سے. امام نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے فقر، غربت، بھوک، افلاس، غنا سے، دولت سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا معانی الاخبار شیخ صدوق، اور فرماتے ہیں مستند روایت. تیسرا والمرض احب الیہ من الصحہ. فرمایا جب تک اسے مرض صحت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. نہیں، حیرانگی کی بات ہے. فضیل کہتے ہیں میں نے سنا، دست بستہ ہو گیا. قلنا، میں نے کہا ومن یکون کذالک، یا ابن رسول اللہ ایسا تو کوئی ایک بھی نہیں. توجہ ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے بتائے ہوئے پیمانے میزان پر تو ایک بھی مومن نہیں. معصوم نے کہا ہے 3 چیزیں جب تک تمہیں محبوب پیاری نہ ہو جائیں. یہی محبوب کا معنی ہے نا، پیاری نہ ہو جائیں. کیا کیا؟ موت زندگی سے، فقر غنا سے، مرض صحت سے. قلنا ومن یکون کذالک، ایسا کون ہے؟ اب سننا امام کا جواب. قالا، کہتے ہیں امام نے فرمایا کلکم، ہمارا ہر محب ایسا ہے. امام کا جواب سننا، امام کا، میں نہیں کہہ رہا. امام نے فرمایا جو ہمارا حقیقی محب ہوگا وہ ایسا ہی ہے.
کہا کیسے؟ امام نے فرمایا میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، تردید کرتا جا۔ کہنے لگے، میں نے عرض کی مولا فرمائیں، فرمایا ایوکم احب الی احدکم یموت فی حبنا او یعیش فی بغضنا۔ کہا کون ہے تم میں ایسا کہ اگر اللہ اختیار دے کہ آل محمد کی محبت میں یا مر جاؤ یا یہ محبت چھوڑ کر زندہ رہ جاؤ۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ امام نے فرمایا کون ہے میرا ایسا محب جسے اللہ اگر کہے کہ اس شرط پر زندگی بڑھا دیتا ہوں کہ ان کی محبت کو چھوڑ دو، تو بتاؤ کس کا انتخاب کرو گے؟ سنو گے؟ ابو فضیل بن یسار کہتا ہے فَقُلْتُ نَمُوتُ وَاللَّهِ فِي حُبِّكُمْ أَحَبُّ عَلَيْنَا۔ کہا خدا کی قسم آپ کی محبت میں مر جانا 1000 سال زندگی پانے سے بہتر ہے۔ امام نے فرمایا بتاؤ اسی کے وزن پر، فرمایا کون ہے تم میں ایسا کہ جسے ہمارا دشمن یہ اختیار دے کہ یا دنیا لے لو یا ہماری محبت چھوڑ دو۔ فرمایا اگر تمہیں ہارون و رشید پوری دنیا کی دولت دے کر یہ مطالبہ کرے کہ جعفر ابن محمد کی امامت و ولایت و محبت کو چھوڑ دو، پنجتن کی محبت کو چھوڑ دو، فضیل تیرا جواب کیا ہوگا؟ کہنے لگا مولا ہارون کیا پوری دنیا کے خزانے بھی مل جائیں آپ کی محبت کے بدلے ٹھکرا دوں گا۔ فرمایا یہی معنی ہے تجھے غربت پسند ہے، امارت پسند نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو تو غربت کو، یہ جو موت کو ترجیح دے رہا ہے، بتا کس کی بنیاد پہ دے رہا ہے؟ کہنے لگا آپ کی محبت کی بنیاد پر۔ فرمایا ہماری محبت کی قیمت کو پہچانو، یہ محبت تمہیں دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کا محب بنا دیتی ہے۔ میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ اب اس کا معنی کیا ہے؟ معنی بھی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بھی لکھا۔ انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ محبت وہ اکسیر ہے جو مومن کے دل میں رکھی گئی ہے۔ توجہ، یہی وجہ ہے نا جب میرے چوتھے امام نے یزید کے ملعون کے دربار میں نہیں مسجد اموی میں خطبہ دیا تھا تو امام نے فرمایا تھا اوتینا ستن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں۔ کیا؟ فرمایا اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت۔ فرمایا اللہ نے ہمیں 6 چیزیں جو عطا کی ان میں علم ہے، حلم ہے، سماحہ یعنی سخاوت ہے، شجاعت ہے، فصاحت ہے، اور چھٹی پتہ کون سی؟ والمحبت فی قلوب المومنین۔ اللہ نے کہا جس دل پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اور جس دل کو قبول کر لیتا ہے اور جو اہل ایمان ہو جاتا ہے، اہل ایمان ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ انہیں ہم پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ انشاءاللہ کبھی حاضر ہوا امام زین العابدین کی حیات طیبہ پر گفتگو کا موقع ملا تو اس خطبے کو بیان کروں گا۔ امام نے فرمایا یزید کے سامنے کہ اللہ نے ہمیں 6 خصال کمال عطا کیے ہیں، علم، حلم، سخاوت، شجاعت، فصاحت، اور ہماری محبت کو ہر مومن کے دل میں رکھ دیا ہے۔ میری بات کی تائید فرماؤ گے اور آپ کی زحمت سمیٹ رہا ہوں، خدا کی قسم بعض آبادیوں میں ہم جاتے ہیں، آبادیوں میں وہاں کوئی عالم نہیں گیا، حتیٰ کوئی ذاکر نہیں گیا، لیکن دیکھتے ہیں ایک شخص ہے آل محمد کا مکتب قبول کر لیا۔ یہ میں بھمبر پڑھ رہا ہوں، بھمبر
गुज्जर बरादरी के हैं, रात ही मुझे मिले चौधरी सगीर साहब, एडवोकेट हैं। तो बातचीत हुई, कहने लगे खानदान में पहला शख्स था जिसने मकतब आले मोहम्मद कबूल किया है। अब मेरे बच्चे हैं, भाई वगैरह अभी उस तरह नहीं। मैंने कहा किससे मुतासर हुए? कहने लगा सच बोलूं या झूठ? कहा सच बताएं। कहते किसी से मुतासर ना हुआ, बस ये हुआ कि आशूर के दिन जब टीवी पे देख रहा था तो सोचा कि मुसलमान बाकी सारे तो बेतफावत हैं, बेहिस है। हम दावा तो करते हैं रसूल से मोहब्बत का। कहने लगे वकील था, दिल में अचानक ये दलील आई, अगर आज रसूल आ जाएं, कहते हैं 1998 या 99, कहते हैं मेरे दिल में ये ख्याल आया अगर आज रसूल आ जाएं तो वो काम करेंगे जो शिया कर रहे हैं या वो करेंगे जो हम कर रहे हैं। काश जुमला पहुंचे। कहते हैं रसूल 10वीं के दिन को आदि गुजारेंगे या गिरिया और आजादारी में गुजारेंगे। कहते हैं मेरे दिल ने ये कहा, ये कैसे हो सकता है कि मुस्तफा का घर लुट रहा हो और मुस्तफा सुकून से हो। कहते हैं यही जुमले ने दिल में एक तपश पैदा की, मुतालिया शुरू किया, बगैर किसी बैरूनी किसी की तईद के आले मोहम्मद का मकतब कबूल कर लिया। मैंने कहा खुदा की कसम, जिस दिल में ईमान होता है वो आले मोहम्मद की तरफ मुड़ के रहता है। मुड़ के रहता है। यह मोहब्बत आले मोहम्मद को आम शय ना समझो। और मैं अब ये जुमला कहूंगा जो शेख सदूक ने फरमाया, फरमाते हैं आले मोहम्मद की मोहब्बत की कदरों मंजिलत को पहचानो। क्या मसला माना इसका? पहचानो। इसका माना यह है कि ये मोहब्बत शैतान छीनना चाहता है। पता है शैतान को शायद छीनता कैसे है? छीनता ऐसे है कि उसकी जगह वो रखता है जो उसको भुला दे। आसान लफ्जों में कह रहा हूं, कुरान कहता है कि शैतान तुम्हारे दिलों से अल्लाह की याद भुलाना चाहता है। क्यों भाई? क्योंकि अल्लाह को याद रखोगे तो शैतान को याद नहीं रहेगा। मसलन उसकी तरफ उसका धोखा नहीं खाओगे। इसका माना है ये मोहब्बत कीमती शय है। इसके नुकसान कौन पहुंचाता है? शैतान। किसके जरिए? वही राह हक से हटाकर, राह हक से हटाकर। अब ये तो मोहब्बत अहले बैत की एक जिहत। अब मैंने जल्दी जल्दी चूंकि बातें की और इशारों में करता गया और आप समझते गए, इसलिए मुझे खुशी है। एक आयत भी पढ़ दूं इस आले मोहम्मद की मोहब्बत पर। मैंने बोन रोड महाजरीन में पूरी मजलिस इस पे पढ़ी है। आज सिर्फ इशारा कर देता हूं। सूरह फुरकान की आया नंबर 57, घर जाके पढ़िएगा। यूं ही आयत है, कुल मा असअलुकुम इलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ा इला रब्बिही सबीला। मोहब्बत अहले बैत की कदर व मंजिलत बता दी, इसका असर बताया। अब आए, खुदा कह रहा मेरा हबीब अपनी उम्मत से कहिए मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता, मगर ये अजर रिसालत उससे मांगता हूं। किससे? जो मुझ तक पहुंचने के लिए सबील का दामन थाम ले। थोड़ा मेरे साथ रहना है आपने। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है कि अजर रिसालत उसी से मांगो जो सबील का दामन थामे। मैंने तफसील नहीं बयान करनी, लफ्ज़ सबील ज़हनों में रहे। जो मुझ तक पहुंचने के लिए सबील का दामन थामे। सबील का माना क्या है? सबील का माना अरबी में है रास्ता। तवज्जो है, 3 लफ्ज रास्ते के लिए अरबी में बोले जाते हैं। 3 तरीक तोएं से, तरीक, सबील और सिरात। तरीक कहते हैं अमूमन राह हिदायत के लिए नहीं, अमूमी मादी रास्ते के लिए आता है। मसलन इसीलिए अरब असलन लफ्ज तरीक ज्यादा बोलते हैं, अतरीक। तो वो तोएं से, अतरीक का माना रास्ता, मादी रास्ता। तवज्जो फरमाएं। दूसरा है सबील। कहते हैं सबील मुस्बत और मनफी दोनों माना में इस्तेमाल होता है, राह हक में भी और राह बातिल में। इसीलिए सबीलुल्लाह भी लफ्ज है कुरान में, सबीलुश शैतान भी है। तवज्जो। तीसरा है सिरात। सिरात लफ्ज मनफी आया ही नहीं। सबील की जमा सोबल और तरीक की जमा तुरक आई है, सिरात की जमा सूरत नहीं आई है, जमा आई नहीं। क्यों?
کہتے ہیں صراط صرف اس راہ کو کہتے ہیں جو منزل تک پہنچائے. صراط راہ ہدایت کو کہتے ہیں. اور مستقیم کا معنی یہ ہوتا ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو. اسی لیے آپ کو اللہ نے قرآن مجید میں جو راہ مانگنے کی تعلیم دی وہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے صراط مستقیم مانگو. اہدنا ہماری ہدایت فرما. اچھا یہ ہدایت ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ. اس کا معنی ہے اللہ کی نظام ہدایت کی ایک تشریح کا نام آل محمد ہے. کاش میرا جملہ پہنچے. خدا صراط مستقیم دکھانا چاہتا ہے ان لوگوں کی راہ جن کی راہ اللہ کی راہ ہے. تو اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ان کی راہ پہ دکھا دیتا ہے. اب دکھانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ مجبور کرتا ہے؟ نہ، اللہ مجبور نہیں کرتا. اللہ راہ دکھاتا ہے. جو اس راہ کو قبول کر لے اللہ کی مدد توفیق اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. میری بات پہ توجہ فرمانا. اور جو اس راہ کا انتخاب اپنی مرضی سے نہیں کرتا، انکار کر دیتا ہے، پتہ ہے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. یہ معنی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں جو عام لوگ سمجھ بیٹھے کہ بھئی اللہ جسے چاہتا ہے، چاہنے سے مراد آپ نے اپنا چاہنا نہیں سمجھنا. میرا دل جو چاہے میں کرتا ہوں. اللہ کا چاہنا ایسا نہیں. اللہ کا چاہنا قانون کے تحت ہے، حکمت کے تحت ہے، عدل کے تحت ہے. چونکہ اس کے چاہنے کا معنی ہے فعل. میری چاہت کبھی پوری ہوئی کبھی پوری نہ ہوئی. اللہ کی چاہت قانون کے تحت ہے. اور ایک جملہ ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں، آیا تو وضاحت کر دوں گا. یہ جو شور ہے کہ راہ یہ دکھاتے ہیں ہدایت اللہ کرتا ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، وضاحت کر رہا ہوں. بھئی اللہ بھی راہ دکھاتا ہے، مجبور اللہ بھی نہیں کرتا. اور ہدایت کا معنی ہے ہی راہ دکھانا. ہدایت کا معنی ہے ہی راہ دکھانا. قرآن پڑھیں، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اپنی راہ کی طرف ہدایت کر دی. یعنی ہر کسی کو راہ دکھا دی. دلیل اما شاکرن و اما کافورا. اللہ نے کہا راہ دکھا دی، قبول کر کے چاہے میرے شاکر بندے بن جاؤ، انکار کر کے چاہے کافر بن جاؤ. توجہ ہے میری بات؟ بھئی یہ سلسلہ ہدایت کے پیچھے انسان کا اختیار ہے، مجبور نہیں ہے. اگر انسان کو مجبور مان لو گے تو نبیوں کے آنے کا مقصد ختم. کاش میرا جملہ پہنچاؤ. جزا و سزا ختم. جزا و سزا اور سلسلہ انبیاء تب ہی ضروری ہے جب انسان کو اقرار اور انکار کا اختیار دیا جائے. اللہ شمر نہیں بناتا، اللہ حر بنانا چاہتا ہے. شمر انسان خود بنتا ہے. کاش میری بات پہنچی ہو. اللہ گمراہی نہیں چاہتا. جب انسان اپنے اختیار سے حسین کی راہ چھوڑ کر یزید کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پتہ ہے اللہ کے چاہنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کہتا ہے تو نے مرضی سے گمراہی کا انتخاب کیا، اب تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا. یعنی اپنی توفیق کو اللہ سلب کر لیتا ہے. اسی سلب کرنے کا نام یہ ہے کہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا. لیکن جو ہدایت پانا چاہتا ہے جب وہ حرکت کرتا ہے اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ان الذین جاہدوا فینا، جو میری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش، لنہدینہم سبلنا، اسے ہم اپنی راہ ضرور دکھا دیتے ہیں. بات پہ توجہ ہو گئی؟ چلیں آخری بات. خدا نے کہا کہ انہیں کہو اجر رسالت یہ ہے سبیل کا دامن تھامے. تو یہاں سبیل کی نسبت اللہ کی طرف ہے. ایسا ہی ہے.
معصوم فرماتے ہیں، تفسیر صافی، تفسیر برہان، دیگر تفاسیر، معصوم سے پوچھا گیا وہ سبیل کیا ہے جو اللہ تک لے جائے گی؟ فرمایا آیت پہ غور نہیں کیا، میرے ساتھ رہنا یار، میرے ساتھ رہنا۔ فرمایا آیت پہ غور نہیں کیا، خدا نے آیت میں فرمایا ان سے کہو اجر رسالت نہیں مانگتا مگر جو رب تک پہنچنا چاہے وہ سبیل کا دامن تھامے۔ اس کا معنی ہے سبیل اللہ وہ ہیں جو ظاہر میں انسان ہیں، حقیقت میں اللہ کی سبیل ہے۔ میرے ساتھ رہنا۔ فرمایا ان کی راہ اللہ کی راہ ہے، وہ سبیل اللہ ہے۔ صحابی نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا نحنو سبیل اللہ، ہم 14 سبیل اللہ ہیں۔ لے بھئی آج کی مجلس چاہتا تھا ہر پہلو بیان ہو جائے۔ ابرار کاظمی صاحب بڑے اچھے انسان، ملنسار، بڑی محبت کرتے تھے، اور اس لیے میں نے کہا آخری جملہ یہی کہوں۔ اب معصوم کیے فرمان کی روشنی میں سبیل اللہ کا مصداق ہے آل محمد۔ اب آئیں میرے ساتھ اور میں آپ کو ایک پیغام بھی دوں اور بات آپ تک پہنچ بھی جائے۔ سبیل کا معنی میں نے کیا کیا؟ راستہ، راستہ۔ تو سبیل اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ جزاک اللہ، اللہ کا۔ اچھا بولیے گا، راستے کے دو طرف ہوتے ہیں نا، دو طرف، ایک وہ جس نے راہ طے کرنی ہے، تو ایک نقطہ آغاز اور ایک جس منزل تک پہنچنا ہے، ایسا ہی ہے۔ راستہ کوئی دنیا میں راستہ ہو منزل کے لیے ہوتا ہے یا نہیں؟ بے راستہ بنایا ہی اس لیے جاتا ہے، مثلا یہ محلوں میں راہ بنایا جائے، کیوں؟ تاکہ اس سے نکل کر جس منزل پہ جانا ہے پہنچ جاؤ، ایسا ہی ہے نا۔ یہ شہرا ساری شارے یہ سارے منزل کے لیے ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، آل محمد کی تعبیر میں بھی حکمت ہے۔ فرمایا ہم 14 سبیل اللہ ہیں، یعنی اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ کاش جملہ پہنچے۔ منزل خدا ہی ہے نا یا کوئی اور ہے؟ بولیں، اللہ منزل ہے۔ جملہ کہہ دوں محسوس نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں معصوم کے اس جملے میں دو چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک، فرمایا وہ بھی گمراہ ہے جو اس راستے کو چھوڑ دے، جو راستے کے بغیر پہنچنا چاہے وہ بھی گمراہ امت مصطفیٰ میں، جو راستے کو منزل بنائے وہ بھی گمراہ۔ راستے کو چھوڑنا وہابیت ہے، راستے کو منزل بنانا نصیریت ہے، اس راہ کے ذریعے منزل تک پہنچنا یہی شیعت ہے۔ منبر پہ کہہ رہا ہوں، ان کے ذریعے اس تک پہنچنا یہی شیعت ہے۔ اچھا لفظ سبیل کی عظمت کو سمجھیں۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھوں اور آپ اس آیتوں کو جوڑ لیں اپنے مردگان کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی، اور ایک حدیث بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ خدا کیا فرما رہا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں کیا نہ کہو؟ مردہ نہ کہو۔ دوسری آیت، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ گمان بھی بھائی توجہ ہے، سارے پڑھے لکھے سب چہروں کو آشنائی ہے تقریباً میں جانتا ہوں، اس لیے دست بستہ بات ضائع نہ ہو، مجھے بتائیں ان دونوں آیات میں صرف قتل ہونا سبب شہادت ہے یا قتل کے ساتھ ایک قید ہے؟ قتل کے ساتھ قید ہے یا نہیں؟ کیا قید ہے؟ فی سبیل اللہ۔ صرف قتل ہونا شہادت نہیں ملتی جب تک سبیل اللہ میں نہ ہو۔ سلامت رہیں، تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ فی سبیل اللہ کی قید لگائی، کیوں لگائی؟ تاکہ پتہ چل جائے صرف قتل ہونے سے شہادت نہیں ملتی، جب تک سبیل اللہ میں قتل نہ ہو۔ تو بول کے بتائیے گا، پیچیدہ بات نہیں، پہلے قتل ہونا ہے یا پہلے سبیل اللہ میں ہونا ہے؟ سلامت رہیں، اس کا معنی ہے سبیل اللہ پر کاربند پہلے ہونا ہے اور اس راہ میں قتل ہو جائے تو اصل سبب شہادت قتل نہیں، جملہ ضائع نہ ہو، اصل سبب شہادت سبیل اللہ ہے۔ اس
کا معنی ہے سبیل اللہ کی معرفت پہلے ہے، سبیل اللہ کی اطاعت پہلے ہے، سبیل اللہ کو اختیار پہلے کرنا ہے، اور اس راہ میں جان بعد میں دینی ہے۔ تو لو نتیجہ آ گیا۔ اس کا معنی ہے شہادت تب ملتی ہے جب انسان سبیل اللہ میں ہو۔ تو بات تو میں نے کہہ دی ہے، سبیل اللہ میں ہو تو شہادت ملے گی۔ شاید سرکار کی حدیث کا یہی معنی ہے، فرمایا جو دن کو روزے رکھے، رات کو قیام کرے، حج کرنے چلا جائے، احرام حج باندھ لے، طواف کعبہ کر لے، سرکار نے فرمایا سعی کرتا ہوا صفا مروہ کے درمیان اس حال میں قتل ہو جائے، فرمایا اس کے پاس صبح کا قیام، صبح کے روزے اور رات کا قیام اور احرام اور طواف اور سعی، فرمایا سب کچھ ہو، لیکن اگر میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو جنت میں جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ آؤ سرکار کے حضور چلے، یا رسول اللہ اس کے پاس صبح کے روزے، رات کا قیام، احرام، طواف، سعی میں قتل ہونا سب کچھ تو ہے، پھر جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ فرمایا سب کچھ ہے، سبیل اللہ میں نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، سبیل اللہ میں نہیں ہے، اس لیے یہ قتل ہو کر بھی شہید نہیں، ہلاک ہے۔ اب سوچتے رہنا میرے پاس وقت نہیں بچا، مجلس بہت طویل ہو گئی، شاید اسی لیے سرکار نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ یا رسول اللہ یہ میدان جنگ میں تو گیا نہیں تو شہید کیسے ہے؟ فرمایا میدان جنگ میں جانا نہ جانا حالات کے تابع ہے، یہ میدان جنگ میں نہیں سبیل اللہ میں تو جا رہا ہے۔ یہ سبیل اللہ میں تو کاربند ہے، اس لیے البتہ یہ بات بھی ممبر سے کہوں گا، وہ جو میدان کارزار میں ہے اور محب اہل بیت بھی ہے اور ظالموں سے لڑ رہے ہیں، جیسے حزب اللہ ہے، جیسے آج کے مجاہدین ہیں، ان کا درجہ بلند ہے۔ یہ جو بستر مرگ پہ جا رہا ہے، اگر محبت اہل بیت کے تقاضے پورے کر کے جا رہا ہے، اگر محبت اہل بیت کے تقاضے پورے کر کے جا رہا ہے، یہ بھی درجہ شہید ضرور پا رہا ہے، تو کم از کم آل محمد کی محبت نے، بھئی بڑا پیارا جملہ زبان پہ آیا ہے، کم از کم آل محمد کی محبت نے تمہیں اس دنیا سے جاتے ہوئے پہلا صلہ یہی دے دیا کہ تمہیں عام مردوں سے نکال کر شہداء کی صف میں شامل کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، ایک درجہ شہادت پہ فائز کر دیا۔ اس محبت کی قدر کو پہچانو۔ قدر محبت کیا ہے؟ کہ جو محبوب چاہے اس پہ عمل کرو۔ ابھی میں نے کہا بیٹا باپ کی نسبت، مومن کی نسبت، ہم ایک دوسرے کی نسبت، اور پھر اپنی جانوں کی نسبت، پھر اپنے خاندان کی نسبت، حقوق رکھتے ہیں اس دنیا میں بھی جانے کے بعد۔ ہمیں ان حقوق کو ضائع نہیں ہونے دیں۔ بڑے بیٹے پر بڑے حقوق ہیں والد کے۔ ایک روایت سن لے تاکہ آپ سب کے لیے اور میرے لیے باعث بیداری ہو۔ معصوم نے فرمایا ہے، معصوم نے، ساتویں امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ زندگی میں اپنے والدین کی بڑی اطاعت کرتا تھا، بیمار ہو گئے ان کی بڑی خدمت کی، سننا قبلہ ہے روایت نا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا بڑی خدمت کی، والد دنیا سے چلا گیا، ختم، یعنی یہ بھول گیا، یاد نہ رکھا۔ سنیے معصوم فرماتے ہیں جب یہ مسلسل اپنے باپ کو بھول جاتا ہے نا اور وہ وہاں عذاب میں ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ یہ مجھے بھول گیا، میں اسے بھول گیا، اسے مجھ سے آگ کر دے۔ آگ لفظ ہے، آگ، یعنی ادھر جا کر بھی بندہ آگ ہو سکتا ہے، ادھر خدمت گزار تھا، کیوں؟ باپ کہتا ہے جب مجھے زیادہ ضرورت ہے یہ مجھے بھول گیا۔ اپنے والدین کو شب جمعہ، روز جمعہ، یہی جو میں نے کہا الدعاء والاستغفار یاد کرے، اور سب سے بڑھ کر ان جانے والوں کو یاد کرنے سے ہمیں تنبیہ ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ہمارے اندر موت یاد رہتی ہے،
قبرستان جایا کرو، قبرستان جانے سے کوئی جن نہیں پکڑتے. یہ بچپن میں بچوں کو سکھائی ہوئی باتیں بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہتے ہیں. نہیں، خدا کی قسم وہاں جائیں. کہتے ہیں نا کہ کوئی ولی خدا تھا، وہ جا رہا تھا، گزر رہا تھا قبرستان کے پاس سے، تو کسی دوسرے نے کہا شہر خاموشاں، شہر خاموشاں. کہتے ہیں اس اللہ والے نے کہا نہیں بیٹا لفظ بدل، یہ خاموشاں نہیں، یہ پیغام دے رہا ہے. ہمارے اندر وہ شعور نہیں کہ لے لیں، یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ یہ بھی میری اور تیری طرح ہی تھے، پتہ نہیں کس اکڑ میں رہتے تھے، لیکن آج اسی قبرستان میں پڑے ہیں. میں نے 3-4 دن پہلے ایک جملہ کہا ہے، میرے سامنے بڑے جہاں دیدہ دوست احباب ہیں، میں نے جملہ کہا ہے، سوچئے گا ہماری اربوں کی زمینیں بھی ہو نا، اربوں کی، اگر کوئی وصیت کرے تو الگ بات ہے کہ مجھے یہاں دفن کر دینا. آپ کو پتا ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں کوئی شرعی مسئلے نہیں چھیڑنا چاہتا اور نہ ہی ہے میرے کو ذہن میں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ امام بارگاہ اور مسجد وقف ہو جائے تو اس میں دفن نہیں، وہ علیحدہ لوگ رکھتے ہیں. لوگوں علیحدہ بھی رکھ لیں، عمومی بات تو ایسے ہی ہے نا، عموماً لوگوں کو کہاں دفن کرتے ہیں. اچھا میری بات آج لے جائیے گا، قبرستان کسی کی ملکیت ہوتا ہے؟ کسی کی ملکیت نہیں، یہ ہے انسان کا انجام. انسان تو دفن بھی وہاں ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت نہیں. سوچ کس چیز پہ ناز ہے تجھے؟ اس دنیا سے جاتے ہی تجھے دفن بھی وہاں کرتے ہیں جس کی ملکیت کا حق نہ تجھے ہے نہ تیرے بیٹوں کو ہے، نہ تیرے بیٹوں کو. یہ ہے انسان کی. اور تیرے جانے کے بعد 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بھی چلے تو وہ زمین جو تو چھوڑ کے گیا تقسیم ہو گئی. ہاں ایک شے تقسیم نہیں ہوتی، وہ کیا جو اس کو دی ہے. مسجد میں امام بارگاہ کی بنیاد رکھ دی نا، تو 6ٹی نسل میں بھی وہ بیٹا، وہ پوتا، وہ پڑپوتا، وہ نیچے تک آنے والا وہ کہے گا میرے فلاں نے امام بارگاہ بنائی تھی، مسجد بنائی تھی، وہ مدرسہ بنایا تھا. کبھی سوچا جو اس کے نام کرتے ہو وہ نسل در نسل تمہارے نام رہتا ہے؟ جو اس کے نام کرتے وہ نسل در نسل تمہارے نام. یہ ہے جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا. خدا کی قسم میرے حسین نے اسی لیے زمین خرید کر ہبا کر دی، ہبا کر دی. ہاں ربیع الاول کا مہینہ ہے، روز جمعہ ہے، یہ وہ ایام ہیں جب بطول کی بیٹیاں مدینے آئی ہیں. بس زیادہ زحمت نہیں، اللہ کی قسم میں زیادہ پڑ گیا، بہت زیادہ پڑ گیا، معذرت چاہتا ہوں. 3-4 گھنٹے کا سفر کیا، دوبارہ جانا ہے، میرا خمسہ ہے وہ بھمبر کشمیر. 2 جملے سن لو، مجھے بتاؤ. میں اکثر یہ جملے دہراتا ہوں، یہ بزرگ سفید ریش میرے انتہائی محترم بتائیں، میری بات کی تائید فرمائیں گے. زندگی میں بیٹی کو سب سے زیادہ خوشی میکے گھر آ کے ہوتی ہے. لو جملہ اور بدل دیتا ہوں. عورت عمر کے کسی حصے میں چلی جائے، اس کا جس شہر میں بچپن گزرا ہے نا، اور دوسرا جس شہر میں اس کے ماں باپ کی قبریں ہیں، خدا کی قسم زندگی کے کسی حصے میں آئے اس شہر کو حسرت سے دیکھتی ہے اور دل میں خوش ہوتی ہے کہ یہاں میرے بھائی، میرے ماں باپ، میری بہنیں، میرے عزیز رہے ہیں. ایسا ہی ہے کائنات کی ہر بیٹی کو اپنے ماں باپ کے شہر آ کے خوشی ہوتی ہے. علی و بطول کی بیٹیاں خدا جانے کیسے مصائب آئے، ادھر مدینے کی دیواریں نظر آئیں، ادھر جناب ام کلثوم نے نوحہ شروع کیا، یا مدینہ تجدینا لا تقبلینا، نانا کے مدینے کاش زندہ نہ آتے. کہتے ہیں اسی شان سے قافلہ چل رہا ہے، چند فرلانگ پر قافلہ رہ گیا کہ ایک دفعہ میرے امام سجاد نے ناکے سے پکارے، کہا بشیر ذرا قافلہ رکے. بشیر بن مسلم کہا میرے ناکے کو بٹھایا. میرے امام نے کہا یہاں چند خیمے لگا.
3 یا 4 میں نے ایسے ہی پڑھا ہے، خیمے لگے، بیبیوں سے کہا ان میں بیٹھ جاؤ، بیبیاں بیٹھ گئی، کہا بشیر جاؤ مدینے سے مدینے کے بنی ہاشم کے مرد اور عورتوں کو بلا کے لاؤ، بس زحمت سمیٹ رہا ہوں۔ بشیر کہتا مولا کچھ پوچھوں یا ابن رسول اللہ؟ کہا پوچھو۔ کہا سامنے نانے کا روزہ ہے، آپ نے بیبیوں کو روک لیا، کوئی خاص سبب ہے؟ میرے امام نے کہا تو غیرت مند ہے، آنکھیں اٹھا کے دیکھتا نہیں ہے، تجھے پتا نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے میری پھپھی کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ جملہ سننا، میرے امام نے کہا جو دربار یزید میں نہیں مری ایسے لے گیا تو غم سے مر جائے گی۔ میری پھپھی کے دل میں ہر غم تازہ ہو رہا ہے۔ فرمایا جاؤ، چاہتا ہوں میری پھپھیاں ہر شہر میں گئی تو یا پتھر ملے یا تانے ملے، میں چاہتا ہوں نانا کے شہر میں عزت سے جائیں، احترام سے جائیں، جو حکم یا ابن رسول اللہ کسے کسے بلاؤں؟ کہا کسی کا نام نہ لینا، ایسے ہی علماء نے پڑھا ہے۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا تیرا باپ شاعر تھا، میں بھی شاعر ہوں۔ کہا جاؤ مرثیہ پڑھتے جاؤ۔ بشیر مدینے کی گلیوں میں پتہ ہے کیا نوحہ پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں۔ خود ہی کہتا ہے میں مدینے کی عظمتوں کو جانتا ہوں لیکن کیوں کہہ رہا ہوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں؟ کہتا ہے مدینے کی گلیوں میں چلنے والے حسین تھے اور لاشا پہ گورو کفن پڑا رہا۔ اگلا جملہ کہتا ہے صرف لاشا نہیں پڑا رہا، نبی زادیاں دیکھ رہی تھی اور لاشا پامال ہو رہا تھا۔ اگلا جملہ پتہ ہے کب کہا؟ جب روضہ رسول کے سامنے پہنچا، رخ موڑا، کہتا بنی ہاشم کے غیرت مندو سن کے مر نہ جانا، کہتا ہے ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، کہتا ہے نبی زادے کا لاشا بے گورو کفن تھا، نبی زادیاں تھی اور سر برہنا تھا۔ کبھی شام کا بازار، کبھی شرابی کا دربار، یہ کہنا تھا۔ بشیر خود راوی ہے، کہتا ہے مجھے پشت سے ایک رعبدار آواز آئی، کہتا ہے آواز میں رعب بھی تھا اور بی بی نے برقع پہنا ہوا۔ کہتے ہیں مجھے کہا منادی کیا کہہ رہا ہے؟ بس زحمت سمیٹ رہا ہوں، منادی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا، بشیر نے کہا بی بی جو کہہ رہا ہوں سچ ہے۔ کہا کیا ہوا کربلا میں؟ کہا حسین کی لاش کو پامال کیا گیا۔ کہا اور بتا؟ کہا نبی زادیوں پہ شام غریباں آ گئی۔ کہا اور بتا؟ کہا نبی زادیاں رسن بستہ تھی اور کبھی شام کا بازار تھا، کبھی شرابی کا دربار تھا، سر پہ رہنا پھر آیا گیا۔ بشیر کہتا میرا یہ کہنا تھا کہ نبی زادیوں کو سر میں رہنا پھیرایا گیا کہ اس بی بی کا لہجہ بدلا، غصے میں پوچھتی ہے مجھے بتا جب یہ سارے ظلم ہوئے عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ کہتا میں نے کہا بی بی شاید آپ کو خبر نہ ملی۔ کہا عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے۔ اچھا بتا عباس نے زین کیسے چھوڑی؟ بی بی میں کربلا میں نہیں تھا، سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا۔ بشیر کہتا میرا یہ کہنا تھا عباس کے سر میں گرز لگا۔ بی بی نے کہا مجھے پہچان، میں ام البنین ہوں، میں ام البنین ہوں۔ ام البنین کا نام آنا؟ بشیر نے یوں ہاتھ جوڑے، کہتا بی بی آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کی تسلیت عرض کرتا ہوں، تعزیت کہتا ہوں، سننا جواب۔ حضرت ام البنین کا عجیب جواب آیا، کہا میں تیری تعزیت قبول نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہا تو نے میرے عباس کی توہین کی ہے۔ بی بی میں کمرے بنی ہاشم کے لیے جسارت کروں؟ میں سوچ نہیں سکتا، محب اہل بیت ہوں، ان کی عظمتوں کو جانتا ہوں، علی کا بیٹا ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، وفادار ہے۔ کہا یہ سب کچھ مان رہا ہے
اور بار بار کہہ رہا ہے عباس کے سر میں گرز لگا. سن رہے ہیں؟ بی بی نے کہا تو بار بار یہ کہہ رہے عباس کے سر میں گرز لگا. بی بی اس میں توہین کیا ہے؟ کہا توہین یہ ہے تجھے کیا پتا میرا عباس میری آغوش کا پالا ہے. میں کیسے مانوں میرے عباس کے بازو بھی سلامت ہوں اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مارے. ایک دفعہ بشیر کی چیخ بلند ہوئی. کہا بی بی تو سچی ہے، تیرے شیر نے بازو پہلے دیے، زین بعد میں چھوڑی. لو جب تک سوچو گے گریا آتا رہے گا. اب ماں تھی ماں، ایک دفعہ رخ مڑا کربلا کی طرف اور رو کے کہا میرا شیر میں تجھ پہ راضی ہوں. ام البنین کہہ رہی ہیں میں تجھ پہ راضی ہوں. پتہ اگلا جملہ کیا کہا؟ عباس کی ماں نے روتے روتے کہا میرا شیر مجھے ایک بات تو بتا، جب کوئی دوڑتے گھوڑے سے گرے تو سہارا بازوؤں کا لیتا ہے، اور میرا شیر